اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ خود نوع انسانی کی، لیکن مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں میں قربانی کا سلسلہ مختلف صورتوں میں ہوتا رہا۔ کسی تہذیب میں جمادات اور نباتات کی قربانی ہوتی رہی اور کسی تہذیب میں حیوانات کو قربان کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں انسانوں کی قربانی کا ذکر بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو تاریخ انسانی میں سب سے پہلی قربانی کا ذکر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ میں ملتا ہے، اور ذرا ان آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ ناظرین اکرامی، دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی تھی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبا اور قابیل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ لہٰذا اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ اس دور میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ قربانی خواہ جانور کی صورت میں ہو یا کسی اور شکل میں، اسے ایک مخصوص میدان میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اللہ کے حکم سے آسمان سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تھی، جو کہ اس قربانی کے قبول ہو جانے کی علامت ہوتی۔ آسمانی آگ سے جل جانے والی یہ قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھی، جس کا ذکر بائبل میں سوختنی قربانی کے نام سے موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس حوالے سے اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب مدینہ کے یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کریں جسے آگ جلا ڈالے، یعنی یہ اسی قربانی کا مطالبہ کر رہے تھے جو کہ بنی اسرائیل میں رائج تھی، اور اسی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ منورہ کے یہودیوں نے تقاضا کیا تھا۔ اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید نے یہودیوں کو یہ دیا کہ پھر تم نے بنی اسرائیل کے ان انبیاء کرام علیہم السلام کو کیوں قتل کر دیا تھا جو دیگر واضح دلائل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے کہنے کے مطابق سوختنی قربانی بھی پیش کر چکے تھے۔ دوستو، یہاں یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حوالے سے بھی ملتا ہے اور بنی اسرائیل کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر تو قرآن مجید فرقان حمید نے اہتمام اور تفصیل کے ساتھ کیا ہے، یعنی جو چیز بھی اللہ کے حضور قرب الہی کے مقصد سے پیش کی جائے وہ قربانی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جس طرح دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی کے مطابق ہر سال عید الاضحیٰ کے دن جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہودیت میں بھی قربانی کا واضح تصور موجود ہے۔ ان کی قربانیوں کی ادائیگی صرف کاہنوں کے ہاتھوں ہی سر انجام پا سکتی ہے، مطلب کاہنوں کے علاوہ کوئی دوسرا قربانی کا عمل نہیں کر سکتا۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سارے مواقع پر قربانی کرنے اور کرتے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن مسلمانوں کے قربانی کے طریقہ کار اور یہودیوں کے قربانی کے طریقہ کار میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو یہودیوں کی قربانی کے عجیب و غریب طریقہ کار اور ان کی قربانی کی قسموں کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، مذہب یہودیت میں قربانی پیش کرنے کے عمل کو قربن کہا جاتا ہے، کیونکہ یہودی مختلف مواقع پر مختلف قسم کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، لہٰذا ان کو جمع کے طور پر قربن کا نام دیا گیا ہے۔ احکام تورات میں بیان اور واجب شدہ تمام قربانیاں یعنی اجناس اور جانور وغیرہ کی قربانی کو قربن ہی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہودی روایات کے مطابق یہودی حلال جانور جیسا کہ بیل، بھیڑ، بکری یا فاختہ وغیرہ کی قربانی کرتے تھے۔ بعض اوقات اشیاء کی شکل میں بھی قربانی ادا کی جاتی تھی، مثلا اناج، کھانے، سرکہ اور خوشبو وغیرہ۔ اکثر اوقات قربانی کو پکایا بھی جاتا تھا، جس کا زیادہ تر حصہ قربانی کرنے والے کا گھرانہ اور اس کے اہل و عیال کھاتے، جبکہ کچھ حصہ کاہنوں کو دیا جاتا اور تھوڑا سا حصہ یروشلم میں موجود بیت المقدس کی قربان گاہ پر جلایا جاتا ہے، جنہیں یہودی خدا کا حصہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو چند مخصوص مواقع پر اعمال کی صورت میں ساری قربانی کو صرف خدا کے لیے ہی مخصوص کیا جاتا ہے، جسے اسرائیلی زبان میں کبش الفدا کہا جاتا ہے۔ ناظرین، تورات کے مطابق کبش الفدا اس جانور کو کہتے ہیں جس پر کسی کے گناہ لاد کر اسے جنگل کی طرف ہانک دیا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طرح کرنے سے ان کے تمام گناہ ان سے دور ہو جاتے تھے اور اس جانور کے ساتھ چلے جاتے۔
آسان لفظوں میں یہودیوں کے مطابق کبش الفدا ان کے برے اعمال کی قربانی کا ہی ایک ذریعہ تھا۔ محترم ناظرین، ہیکل یروشلم کی تعمیر سے پہلے جب بنی اسرائیل صحرا میں رہتے تھے، اس دوران قربانیاں صرف خیمہ اجتماع میں ہی ادا کی جاتی تھیں۔ بعد ازاں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک اجتماعی قربان گاہ تیار کی جہاں پر تمام یہودی قربانیاں کرتے، جسے بعد میں آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دیا۔ یوں تورات عبرانی کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد تمام قربانیاں ہیکل سلیمانی کے اندر موجود ایک مخصوص قربان گاہ میں ادا کی جاتی تھیں۔ بخت نصر کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی قربانیوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے مذہبی پیشواؤں کے مطابق قربانیاں صرف ہیکل میں ہی ادا کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ہیکل دوم کے قیام پر قربانیوں کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا تھا۔ پھر جب رومی جنرل ٹائٹس نے سن 70 مسیح میں ہیکل دوم کو تباہ کر دیا تو ہیکل دوم کی تباہی کے بعد ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل میں قربانیاں ممنوع قرار دے دی گئیں۔ قربانیوں کی ادائیگی کا یہ سلسلہ دوسری صدی عیسوی میں رومن جنگ کے دوران پھر سے شروع ہوا اور کئی حلقوں میں بعد ازاں بھی جاری رہا، اور آج بھی ہم بہت سے یہودی فرقوں کو قربانی کرتے دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں خود یہودی علماء کا کہنا ہے کہ ان کی یہ قربانیاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ قربانیاں محض صدقے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی موجودہ وقت کے مطابق یہودی صدقہ و خیرات کی صورت میں یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب تک یروشلم میں ہیکل سلیمانی صوم کی تعمیر نہیں ہو جاتی، قربانیوں کا یہ سلسلہ موقوف رہے گا۔ معزز ناظرین، ہمارے لیے کسی بھی چیز سے اس دنیا میں اس وقت تک فائدہ اٹھانا مناسب نہیں ہے جب تک کہ ہم اس پر اللہ کا نام لے کر اس کی بخشش و عنایت کا اقرار نہ کر لیں۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی واجب کی گئی۔ اصل میں قربانی نام ہے اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کے حضور پیش کر دینے کا، اللہ کی اطاعت و عبادت اور کامل بندگی کا۔ قربانی تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان ہے کہ جس کو پورا کیے بغیر دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو کہ اس نے ان کو بخشے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا، کومنٹس میں اپنی رائے ہم تک لازمی پہنچائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔